آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی سندھی قوم پرست شخصیت کی جن کی زندگی، ان کی جدوجہد اور خاص کر ان کی موت آج بھی سندھ کی سیاست پر گہرے اثرات رکھتی ہے۔ جی، بشیر خان قریشی وہ جی ایس سندھ قومی محاذ یعنی جی ایس کیو ایم کے چیئرمین تھے۔ بالکل، تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہیں، پیدائش سے لے کر سیاسی نظریات، اہم سرگرمیاں اور پھر وہ جو ان کی موت کا معاملہ ہے اس سے جڑے سوالات تک۔ جی ہاں، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان معلومات کی روشنی میں ان کی شخصیت اور ان کی جو میراث ہے اس کے اہم پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ان کے تعارف سے۔ 10 اگست 1959 روتو دیرو میں پیدائش ہوئی، تعلیم زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام سے۔ جی، اور پھر سیاست میں آئے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ 1998 سے 2012 میں اپنی وفات تک جے ایس کیو ایم کے چیئرمین رہے، یعنی تقریباً 14-15 سال۔ اچھا خاصا طویل عرصہ۔ ان کے سیاسی نظریات کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ سنائے جی ایم سعید سے بہت متاثر تھے۔ جی بالکل، جے ایم سید جنہیں جدید سندھی قوم پرستی کا بانی مانا جاتا ہے، ان کے وہ پیروکار تھے۔ بنیادی نظریہ تو سندھو دیش کا تھا۔ سندھو دیش یعنی پاکستان سے الگ ایک آزاد ریاست کا تصور۔ ہاں بالکل، سندھیوں کے لیے ایک الگ وطن، اور وہ وفاقی نظام کے بھی سخت ناقد تھے۔ مطلب ان کا ماننا تھا کہ یہ نظام سندھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، غیر منصفانہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ثقافتی شناخت وغیرہ؟ جی، سندھی زبان، ثقافت اور سندھ کی خود مختاری کا تحفظ، یہ سب ان کی جدوجہد کا مرکزی حصہ تھا۔ ان کا ایک قول بھی ہے جو ذرائع میں ملتا ہے۔ کون سا؟ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سندھ سے محبت کرتے ہیں اور استحصال سے آزادی چاہتے ہیں۔ یہ تو ان کے موقف کو کافی واضح کرتا ہے، یعنی مثبت بنیادوں پر جدوجہد۔ جی، ان کے حامی یہی کہتے ہیں کہ مقصد حقوق کا حصول تھا، نفرت پھیلانا نہیں۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی سیاست میں فعال ہو گئے تھے۔ جے ایس کیو ایم میں؟ جی، جے ایس کیو ایم میں، لیکن چیئرمین بننے کے بعد ان کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئیں۔ سندھ بھر میں بڑی بڑی قوم پرست ریلیاں کیں۔ اور وہ جو 2012 کا کراچی مارچ تھا، فریڈم مارچ، اس کا ذکر خاص طور پر ملتا ہے۔ ہاں، وہ تاریخی مارچ تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تھے۔ اسے ان کی عوامی طاقت کا ایک بڑا مظاہرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسے نظریات کی وجہ سے مشکلات بھی آئی ہوں گی۔ بالکل، انہیں اپنے قوم پرست نظریات کی وجہ سے کئی بار گرفتار بھی کیا گیا، ریاستی اداروں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہی رہے۔ اور اسی پس منظر میں پھر ان کی موت واقع ہوئی 7 اپریل 2012 کو۔ سکرنڈ میں تھے ہم۔ جی، سکرن میں ایک تقریب میں شرکت کی تھی اور اس کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر صرف 52 سال تھی، بہت اچانک تھا۔ اور موت کی وجہ کیا وہ واضح تھی؟ شروع میں تو کہا گیا کہ دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن بعد میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اس میں فاسفورس زہر کی بات تھی۔ زہر؟ اوہ، تو پھر تو شکوک و شبہات پیدا ہونے ہی تھے۔ بالکل، ان کے خاندان نے، ان کی پارٹی جے ایس کیو ایم نے کھل کر کہا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، یہ قتل ہے۔ اور کیا اس معاملے کی کوئی تحقیقات ہوئی؟ یہی تو بڑا سوال ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی شفاف تحقیقات نہیں ہوئی جس سے حقیقت سامنے آ سکے۔ اسی لیے آج تک کئی قوم پرست حلقے ریاستی اداروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ موت ایک معمہ بن گئی اور شاید سندھی مزاحمت کی ایک علامت بھی۔ یقیناً، ان کی موت نے تحریک کو ایک نئی جہت دے دی۔ وہ نعرہ بہت مقبول ہوا، بشیر خان امر تھیندو، یعنی بشیر خان کبھی نہیں مرے گا۔ جی، اور اب ان کے بیٹے سنان خان قریشی وہ جے ایس کیو ایم کی قیادت کر رہے ہیں، تو ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ اور 7 اپریل کو ہر سال انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ہاں، ہر سال ریلیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں۔ یہ دن ان کی یاد اور ان کی موت سے جڑے سوالات کو زندہ رکھتا ہے۔ ان کا ایک اور قول یاد آتا ہے، سندھ صرف زمین نہیں، یہ ہماری ماں، ہماری روح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بشیر خان قریشی ایک انتہائی پرعزم رہنما تھے، سندھو دیش کے نظریے کے لیے لڑے، اور ان کی موت
آج بھی ایک پراسرار پہلو رکھتی ہے سندھی سیاست میں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں اس نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب کسی رہنما کی موت اس طرح متنازع ہو جائے، اس کے گرد کہانیاں بن جائیں، تو یہ چیز اس سیاسی تحریک اور اس علاقے کی اجتماعی شناخت پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو ان کی کہانی سے ابھرتا ہے۔